السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کو رفع یدین کے بارے میں دلچسپ معلومات بتائیں گے کہ ایک رفع یدین شرعی ہے، ایک رفع یدین لغوی ہے، اور اس کی مکمل وضاحت بھی دیں گے کہ کون سی رفع یدین شرعی ہے، کون سی رفع یدین لغوی ہے۔ شرعی کا مطلب جو رفع یدین ایک عبادت ہے، ایک لغوی جو عادت ہے، کیونکہ نماز جو ہے ایک جامع عبادت ہے، اس میں ہر حرکت کے ساتھ ذکر موجود ہے اور ہر ذکر کے ساتھ حرکت موجود ہے۔ اس لیے جو ہم رفع یدین کرتے ہیں اس میں ذکر بھی ساتھ ہے اور ہاتھ اٹھانا بھی ساتھ ہے، اللہ اکبر کہہ کر۔ تکبیر تحریمہ میں ہم جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ذکر کے ساتھ حرکت بھی موجود ہے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں اور حرکت کے ساتھ ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح وتر کے اندر بھی ہم اللہ اکبر کہہ کر ہی ہاتھ اٹھاتے ہیں، یعنی تکبیر کے ساتھ حرکت۔ اسی طرح عیدین میں بھی اللہ اکبر کہہ کر اس کے ساتھ حرکت کرتے ہیں۔ اگر تکبیر کے بغیر رفع یدین ہاتھ اٹھائے جائیں تو یہ عادت ہے، عبادت نہیں۔ تکبیر کے بغیر، اللہ اکبر کے بغیر اٹھائے جائیں، ٹھیک ہے، لغت میں اس کو رفع یدین کہیں گے لیکن شرعیت میں یہ رفع یدین نہیں۔ اس لیے ہم اہل سنت والجماعت احناف جو رفع یدین کرتے ہیں یہ بالاتفاق شرعی ہے اور یہ عبادت ہے، عادت نہیں۔ اور اس کے بغیر تکبیر والی جو رفع یدین ہے، بغیر تکبیر والی رفع یدین، جس پر ہمارا رافضیوں اور نیم رافضیوں سے اختلاف اور جھگڑا ہے، معلوم ہوا کہ وہ ایسی رفع یدین کرتے ہیں جس میں اللہ کا ذکر ہے ہی نہیں، اللہ کی یاد ہے ہی نہیں۔ مثلا وہ رکوع کے اندر کرتے ہیں تو رکوع کی تکبیر ہے، اس کا نام تکبیر انتقال ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کھڑے ہو کر اللہ سے شروع کرنا ہے، اکبر پر جا کر گھٹنوں پر ہاتھ جمانے ہیں۔ تو معلوم ہوا جھکنے کی تکبیر ہے، رفع یدین کی نہیں۔ اگر کوئی رفع یدین پر اللہ اکبر کہہ دیتا ہے، اگر بغیر تکبیر کے رکوع میں جاتا ہے تو گویا معلوم یہ ہوا کہ اس نے تکبیر کا اصل موقع چھوڑ دیا، اصل جگہ تکبیر کی چھوڑ دی، یعنی شریعت نے جس جگہ پر شریعت نے تکبیر رکھی تھی وہاں سے ہٹا کر اس نے دوسری جگہ کہہ دی۔ اور اگر کوئی دو تکبیریں کہہ دے، ایک رفع یدین کے ساتھ ایک پھر جھکتے ہوئے، تو صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، صفحہ نمبر 110 پر اور جلد نمبر 1 پر، قدیم کتب خانے کراچی کی چھپی ہوئی پر واضح حدیث ہے کہ 4 رکعت کی نماز میں 22 تکبیریں ہیں۔ یہ عمل اس حدیث کے خلاف ہو جائے گا۔ اور امام بخاری نے جو تکبیروں کا باب باندھا ہے، ہر اونچ نیچ کے ساتھ تکبیر کہنا، تو اس لیے وہ جو تکبیر سجدے والی ہے یا رکوع والی ہے، جو رفع یدین کی تکبیر نہیں ہے، وہ سجدے میں جانے اور سجدے سے سیدھے ہونے کی ہے، اور رکوع میں جانے اور رکوع سے سیدھے ہونے کی ہے۔ اگر کوئی تکبیر میں رکوع نہیں جاتا، کچھ اور حرکت کرتا ہے، تو اس نے دین کا مسئلہ تبدیل کر دیا۔ کیا کر دیا؟ رکوع نہیں جاتا، امام نے کہا اللہ اکبر، اور رکوع نہیں جاتا، اس نے وہاں پہ رفع یدین کر دی، تو اس نے دین کا مسئلہ چینج کر دیا۔ اس لیے پہلی بات یہ میں نے عرض کی کہ ایک رفع یدین لغوی یعنی عادت، ایک رفع یدین شرعی یعنی عبادت ہے۔ ہم جو رفع یدین کرتے ہیں، چاہے وہ تکبیر تحریمہ کا ہو، وطر کا ہو، عیدین کا ہو، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھاتے ہیں، اللہ اکبر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، تکبیر کے ساتھ حرکت ہے، الحمدللہ۔ اس لیے ہماری جو ہے رفع یدین ہے وہ اسی لیے ہماری قرآن مجید کی اس آیت کے تحت آ جاتی ہے۔ کون سی ہے؟ سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، پہلے رکوع کے اندر آیت نمبر 14 ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے نماز قائم کرو میرے ذکر کے ساتھ، میری یاد کے ساتھ۔ ہم نے ہاتھ بھی اٹھائے تو اللہ کو یاد کر لیا اور اللہ کا ذکر بھی کر لیا۔ یہ سب جانتے ہیں کہ جنہوں نے تھوڑا سا بھی مطالعہ حدیث کی کتابوں کا کیا ہوتا ہے کہ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے کہ نماز نے 3 حالتیں تبدیل کی ہیں۔ کتاب الاذان میں ہے کہ نماز کی 3 حالتیں تبدیل ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی عمارت و مقام، اب مثال تھوڑی سی سمجھ لیں، مقام و عمارت کوئی تعمیر کر رہا ہے، ٹھیک ہے، ہو رہی ہوتی ہے دنیا میں، تو وہیں پر مٹی بھی ہوتی ہے، کئی خسوخاشات پڑی رہتی ہے، لیکن جب تعمیر مکمل ہو جاتی ہے عمارت کی یا مکان کی، ٹھیک ہے، پھر وہاں پر کوئی چیز برداشت نہیں ہوتی۔ جو زمانہ نماز کی تکمیل کا تھا اس دور میں سب جانتے ہیں کہ جس طرح نماز عبادت تھی، اسی طرح اس میں کچھ عادتیں جائز تھی۔ مثال کے طور پہ اللہ اکبر کہہ کر ثنا پڑھنا، اللہ کی حمد و تعریف ہے، یہ عبادت ہے، اور اس کسی سے بات کر لینا یہ جائز تھا پہلے تو یہ عبادت تو نہیں تھی، عادت تھی۔ تو اس لیے عمارت کی تعمیر ہوتی ہے تو وہاں پر اصل کے علاوہ اور کئی چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن جب تکمیل مکمل ہو جاتی ہے، معلوم ہوا کہ نماز کی تکمیل کے بعد عادات کو ختم کر دیا گیا اور نماز کو خالص عبادت بنا دیا گیا۔ تو اس لیے جو رفع یدین عادت تھی جس میں شریعت میں اللہ اکبر کہیں نہیں تھا، تو وہ عادت تھی، لغوی رفع یدین تھی کہ جب تک نماز میں عادات جاری رہی یہ رفع یدین بھی جاری رہی، اور جب عادات کو ختم کر دیا گیا اور نماز کو خالص عبادت بنایا گیا تو پھر اس میں عادات کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اس لیے ہماری رفع یدین شرعی ہے، عبادت
عقیدت ہے اور دوسروں کی لغوی رفع یدین عادت ہے. ٹھیک ہے، ہم جو رفع یدین کرتے ہیں یہ عبادت ہے، اللہ اکبر کے ساتھ حرکت کرتے ہیں، بالاتفاق ہماری رفع یدین کے ساتھ تکبیر کے ساتھ حرکت کے ساتھ ذکر ہے. اور جس پر ہمارا رافضیوں اور رافضیوں سے جھگڑا ہے، ہمارا اختلاف ہے، ان کو ہمارا اوپن چیلنج ہے، غیر مقلدین اہل حدیث کو اور روافض کو کہ وہ اپنی رفع یدین کے ساتھ قیامت تک اللہ اکبر نہیں دکھا سکتے. ہمارا چیلنج ہے یہ اپنی رفع یدین کے ساتھ ان کی ضروریت کو، ہمارا چیلنج ہے کہ یہ ذکر ثابت کر کے دکھائیں.